ہے لوگوں کو بیدار کرنے کا، جو امراض ہیں ان کو بیان کرنے کا علاج ہے، علاج ہے، علاج ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی بات تو مولانا اسماعیل کرتے تھے، مولانا اسماعیل صاحب شریف وہ کرواتے تھے، بات تو مولانا اسماعیل صاحب لکھا ہوا ہے کہ دلی جامع مسجد سے باہر نکلے مشرقی پھاٹک سے، ادھر کوئی عورت رہتی تھی خراب قسم کی، اٹھے اور سیدھے چلے گئے، وہیں کھٹکھٹایا، عورت کہا کون؟ کہا اسماعیل، اسماعیل صاحب نا وہی بات، وہ ڈر گئی، دوسری قسم کی عورتیں سب جمع تھیں، ڈر گئی، سب جانتی تھے کہ ماشاء عبدالعزیز صاحب کے نواز یہ بات یہ ہے، کیا آتی تھی کہ اسماعیل کہاں سے آ گیا یہ، جن کو کتنی گالیاں دیتے ہیں لوگ، کتنی گالیاں دیتے ہیں، سب سے بڑے گمراہ انہیں کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ حال لکھا ہوا مجھے، آپ لوگ تو دیکھتے نہیں، امیر الروایات وغیرہ دیکھا کیجیے آپ لوگ، پہلے بھی کہا میں نے، تو امیر الروایات دیکھ ڈالیے، بات حالی کی طرح سب بزرگوں کے حالات سامنے آ جائیں گے، سب امیر الروایات وہاں شاہ رسول اللہ سب سناتے تھے، مجلس میں بھی اس کو لے کے سناتے تھے، بہرحال تشریف لے گئے، دلی جامع مسجد سے نکلے، مغرب طرف کھٹکھٹایا، ایک عورت کے گھر آج سب لوگ متحیر تھے کہ کہاں جا رہے ہیں، کھولا، عورتیں سب جانتی تھی، اسماعیل شاہ عبدالعزیز صاحب کا نواسا، یہ پورے دلی پر ان کے اثرات تھے، سب کام گئی، کھولا، پہلے کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا فقیر ہے، تو انہوں نے کوئی چیز جو فقیر کو جو چیز دی جاتی ہے وہ بھیج دیا، کہا کہ یہ فقیر کس سناتا ہے تب لیتا ہے، شاہ اسماعیل شہید، یوں ہی تھوڑی نا، ان کی بڑی عظمت ہے مولانا اسماعیل شہید کو، کسی نے بہت کہا کہ بہت زبردست نسبت والے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب، کچھ سناتا ہے، کون مجال لو، آپ کے زمانے لوگ کرتے بند کرتے باہر نکلے، بتا لیا شاہ ولی اللہ صاحب کا بند کیا، یہ نواسا ہے، اس کے وقت بٹھایا ایک آرام سے، حالانکہ سب خراب قسم کی عورتیں تھیں، بس اس میں گئے، جیسے محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ بھائی واز تو مولی اسماعیل کرتے تھے، واز اس کو کہتے سو تو ہوں کو بیدار کر دینا، واز اسی کا نام ہے، جن چیز میں مبتلا ہے اس کو آشکارا کرنا، یہ واز ہے، صرف اپنی تعریف کرانا نہیں، امراض جو ہے، کہا کون ہے؟ کہا فقیر، بھیک مانگنے والا ہے، کچھ بھیج دیا، اندر سے کوئی چیز بھیج دیا، کہا یہ فقیر کچھ کہتا ہے تب لیتا ہے، ہمارے حضرت کبھی کبھی مجلس میں سناتے تھے، پوری مجلس گما ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ، وہاں بھی سارے ملفوظات نہیں تھے، میں نے کہہ دیا یہ بات، کچھ سناتا ہے تب لیتا ہے، تب تو جانتے ہی تھے شاہ اسماعیل صاحب کو، کون نہیں جانتا، شاہ ولی اللہ صاحب کے فلاں فلاں فلاں، پورا خاندان چھایا ہوا تھا دلی پر، ڈر تو گئی لیکن کھول دیا،
بھی دیا کہا نہیں، کچھ کہتا ہے کچھ سناتا ہے تب لیتا ہے. سب سمجھ گئی، عورتیں سب جانتی تھی شاید بھائی. گئے رومال بچھایا، بیٹھ گئے. کیا سنایا؟ سورہ والتین پڑھا، والتین والزیتون. اسی میں ہے ہم نے تم کو فاحشہ لوگ، فاحش فساق فجار عورتیں بھی ویسی موجود تھیں. یہ تھا بات. وہاں قاسم صاحب کرتے تھے واز، تو ملی اسماعیل کرتے تھے. وہاں قاسم صاحب واز تو مولانا محمد اسماعیل صاحب کرتے تھے. اسی مجمع میں فساق فجار مرد عورت سب جگہ تھی. اسی میں بچھا رومال بچھا دیا اپنا، بیٹھے نہیں رومال. اور سورہ والتین پوری پڑھی، واز شروع کیا. ایسا بات فرمایا، سب فساق فجار کی جگہ تھی. رگڑنے لگی، مہندی لگی ہوئی تھی. سمجھ آئی گیا کیسے معافی. عورتیں تھے، خون گرنے لگا. اللہ کی رحمت ہے. تم کو احسن تقویم میں اللہ نے پیدا کیا. خوبصورت اور تو سنو، تم کو احسن تقویم میں اللہ نے پیدا کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو وجود انہیں کی کر رہے ہیں. یہ بات حضرت محمد قاسم صاحب فرماتے تھے واز تو مری اسماعیل کرتے تھے، ہمارے حضرت برابر سناتے تھے. ماشاء اللہ وہی انداز ان کا بھی کچھ ایسے ہی تھا، حضرت کا بھی. اور ماشاء اللہ تھا، مجلسی انداز نہیں تھا، واعظانہ انداز تھا. کبھی مجلس سے ہم نے تو فتح تو وہ دیکھا تھا 8 بجے سے 9 بجے تک بیٹھ کر وہاں سب چاہتے یہ سب ہو چاہیے پوری بیان کر دیتے تھے. کبھی حجت اللہ بارگاہ لے کر 10 دیتے تھے، کبھی یوں ہی بات ہے. حافظ قرآن تھے، پڑھتے ہی چلے جاتے تھے. ہم لوگ 3 آیت پڑھنے میں 3 دن چاہیے اس کو یاد کرنے کے لیے. کچھ نہیں، حافظ قرآن. حضرت تھانوی کے تراوی سناتے تھے ہمارے حضرت. کہیں چلے گئے تھے، حضرت کہا بھائی وہ اللہ کو بناؤ، بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی اپنی؟ پڑھانا انہیں کو ہے. تھانوی نے کہا کب تک خیر بنائے گی. بہرحال کھٹکھٹایا. کہا فقیر، کہا کچھ میں کچھ کہتا ہوں تب کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ کہہ کے تب لیتا ہوں، بھیگ جو لیتا ہوں. سب سمجھ گئی تھی یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا بیان کیا. سورہ والتین پڑھا، بیان کیا. ایسا بیان کیا کہ عورتیں یہ رگڑنے لگی تو مہندی کے سر کی بجائے خون نکلنے لگے. اتنا لگا. یہ بات ماں قاسم صاحب فرماتے کہ بات تو میں ہمارے حضرت نہیں فرماتے. بہت ماں اسماعیل صاحب سب بولتے گئے. جب ہم لوگ الہ آباد میں آئے تو بڑا انتشار تھا، اختلافی مسلک کا. کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. ماں اسماعیل صاحب کا، ماں کا کوئی کا نام نہیں دے سکتا تھا. بدعات سے بھرا ہوا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں کام، یہ بھی کام ہوا کہ نہیں؟ الہ آباد میں کوئی نکل نہیں سکتا تھا. یہ حضرت کے آنے کے بعد فضا ہموار ہو گئی. بس بمبئی میں گئے حضرت، وہاں علی میرے خود لکھا ہے کہ علماء کے ساتھ توجہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ سارے بمبئی ان کو مرید ہو گیا، نہیں، ایک فضا بنتی ہے بزرگوں کو. اور حضرت کی بادشاہت کسی نے نہ سنے. کہاں بزرگان دین کو جو اپنی جگہوں پر لے آتے ہیں تو کچھ کرتے تھوڑے نا، کیونکہ ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ہوتی ہے. اس نفرت کا عالم سارے عالم پر پہنچتا ہے، ساری جگہ پر. نفرت گناہوں سے، یہ نہیں کہ گناہ کو چھوڑو، گناہ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ حضرت کہا صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہر وقت یہ نہیں کہنا ڈالنا، یہ نہیں ہوتا ہے. اس کی صحبت میں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. جیسے کوئی عطر لگائے ہو،
وہ چاہے نہ چاہے عادت پھیلے گی نہیں. ابھی ہم نے لگایا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, تھوڑے تھوڑے لگائے, 70 لگائے میں نہیں. ابھی کہا تھا نا سب کو لگاؤ. فرماتے تھے کہ جب لوگ لے جاتے ہیں, کوئی لندن بلا رہا ہے, کوئی افریقہ بلاتے ہی رہتے تھے لوگ, تو اس پر ایک نے کہا کہ بھائی کیا کام کریں گے, لیکن پھر مثال کے طور پر کہا کہ جیسے عطر لگا کوئی آتا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے عطر خوشبو پہنچتی کہ نہیں, جیسے اہل اللہ جب پہنچتے ہیں, اللہ کی نسبت کا نور, اس کی خوشبو پھیلتی. اچھی مثال دیا ہے. وہ چاہے نہ چاہے خوشبو پھیلے گی. اس لیے بزرگان دین کو لے جاتے ہیں لوگ, اس لیے بدل جاتی. بمبئی وغیرہ میں بیان کرنا حضرت رہے, وہاں خود علی میاں نے لکھا ہے, وہاں علی میاں دیکھ لیجیے گا, وہاں شاہ رسول اللہ سے بدلی. یہ بمبئی تو نامانوس جگہ تھی سب کے لیے. سب سے پہلے قاضی طیب صاحب گئے تو کچھ تھوڑا سا مانوس, لیکن حضرت تو بالکل سڑک کے کنارے مجلس کرتے تھے کرلا میں. لوگ دیکھتے رہتے, سب دیکھتے رہتے تھے. فیض آبادی کی نہیں, بمبئی کی. خود علی میاں لکھا, ہم لوگ لکھنے میں کیا اعتبار ہے طریقے کی. علی میاں یہ بمبئی کی فضا بالکل نامانوس تھی. ماشاء اللہ صاحب کے بات ہے, کچھ نہیں, کبھی نہیں, کبھی آتا نہ بدعت کا رد بھی سارے 2-4 مرتبہ کرتے رہو گے. کل بدعت ضلالہ ہے نا, وہ زیادہ پڑھتے نہیں تھے لیکن بدعت ہی بیان کرتے تھے. کبھی نہ دیوبندیت پر بیان کیا, نام لیا, نہ اور کسی چیز پر. کہا بہت فرماتے تھے کہ سنت کو پیش کرو, بدعت پر رد نہ کرو. سنت پیش کرو. سنت کا جواب ان بدعتوں کے پاس نہیں ہے. بدعت کا رد کرو گے, اس کی دلیل تم کو دے دیں گے. وہ جواب تیار کر چکے ہیں. علامہ شاطبی نے لکھا, ان کے سامنے سنت پیش کرو تو یہ سنت کا جواب نہیں دے سکیں گے. بدعت کا رد کرو گے تو اس کے جواب میں وہ جواب دیں گے. سنت حضرت کا معمول یہی تھا. ایک اور کسی بزرگ کا مل گیا تو کہتے دیکھو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. سنت پیش کر. کسی نے کہا یہاں نہیں, کہاں اس مجلس میں جاتے ہوتے, کہا یہ کبھی وہ رد بھی نہیں کرتے کوئی سی چیز. کہا رد کرے نہ کرے, وہاں تھانی خلیفہ تو ہیں, بس خبر. وہ تو رد کر چکے ہیں. جب ان کے خلیفہ ہیں تو مسئلہ تو یہی ہوگا دور ہٹانے کے لیے. تب بھی الحمدللہ وہاں یونس صاحب نے بھی لکھا کہ حضرت کی جانے سے ایک فضا بھی خوشبودار ہے. کب سے یہ ہو گیا پورے بمبئی میں کہ بدعتی لوگ نہیں, گمراہ لوگ نہیں, ایسا ہی ہو گیا. اس کے بعد کام کرنا آسان ہوا. قاضی طیب صاحب تشریف لے گئے, پھر حضرت کے بعد وہ ہو گیا. اور مجلس کی جگہ سڑک کنارے, اللہ کے سڑک کنارے سب لوگ دیکھتے تھے کون لوگ. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے اندر بھی بدعت سے نفرت, سنت کی طرف سنت پر عمل کرے. سب سے بڑی سنت یہی ہے میرے صاحب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور اللہ سے نسبت و محبت پیدا کرے. سب سے بڑی سنت وہ تو ظاہری سنت ہے, یہ باطنی سنت. الحب و اساسی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میری بنیاد ہے. اتفاق سے میں ندوے گیا تھا, ابھی تو دے رہے ہیں, تو وہاں راوی صاحب نے اپنے طرف کے بیان کیے, الحب و اساسی بیان کیا, محبت میری بنیاد ہے. پھر بس شورا تھی, بہت آدمی تھے, پھر وہاں بھی کہا کہ آپ بیان کیجیے. بغلی میں تھے وہاں راوی صاحب. تو میں پھر ہی الحب و اساسی, میں نے کہا یہ بیان ختم ہونے والا نہیں. جب حضور نے فرما دیا کہ محبت میری بنیاد ہے تو پھر ہر امت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محبت کا معاملہ کرے. جب بنیاد رکھا محبت پر تو باہم بھی محبت رکھو, تاکہ حضور کی اس سنت پر یا حضور کی اس تعلیم پر عمل ہو سکے. ایک جگہ بیٹھے ہو, سب کے دل متفرق ہیں, 100 آدمی بیٹھے ہو, سب کے دل الگ الگ نہیں. باہم محبت کی وجہ سے ایک قلب ہو جاؤ سارے میں سے.
ایک عبدالعزیز خولی ایک بہت بڑے وائز ہیں مصر کے تھے، انہوں نے لکھا بہت عمدہ بات ہے، مصر والے دو قلب بھی متحد نہیں ہیں تمہارے. بعد میں ہم نے کہا مسلم تھے حضرت، اسی بات سے ان کے بڑے متحد ہو گئے. کہا بہت بڑا آدمی یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو درد ہو اور حالات ہے وہ زمانے کو جانتا ہو. لوگوں سے کہا کہ تمہارے دو دل بھی متحد نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں وحدت کو اور تم انشقاق پر. کیا تمہارا دین؟ دو دل بھی متحد نہیں. تو انہوں نے مصر والوں کو کہا میں ہندوستان کے لوگوں کو کہتا ہوں ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے. محبت تعلق الحب و اساسی ندوی جو تاریخ اخیر تقریر جو ہے شورا میں یہی بنے گی. الحب و اساس، حب جو اساس ہے حضور کی، جب اس اساس کو پکڑو گے تب دین کی اشاعت ہوگی. تم نے افتراق کو پیدا کیا ہے. شورا بہت آدمی تھے. جب حب و حساسی حضور فرما رہے ہیں تو ہر امت کا فریضہ ہے کہ حب کو اختیار کرے. محبت با محبتی بیٹھے اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان کے لوگ تھے اور باہر کے لوگ. الحب و اساسی جب حضور نے بنیاد بنایا محبت کو تو امت کا کے لیے فریضہ یہ ہے کہ وہ بھی محبت کو محبت کو اساس بنیاد اپنے اصلاح کی بنائے. کام کر رہے ہو اس کا اسی اساسی ہی کو تم نہیں لوگے تو کیسے کام آگے بڑھے گا؟ حضرت کو بہت لوگ مشہور عام طور سے سختی کو مشہور، لیکن میں سمجھتا ہوں محبت ہی بھی ان کا بیان تھا. فرماتے تھے جب محبت کا لفظ دیوار پر لکھا دیکھتے ہیں یہ حضرات اہل محبت تو کہتے ہیں اے محبت تمہاری جگہ دیوار نہیں ہے، ہمارا قلب ہے، ہمارے قلب میں لکھو. بہت فرمایا حضرت کا ذمہ ہے. اے محبت یہ دیوار پہ کس نے لکھ دیا؟ یہ تو قلب میں رکھ دیں گے. جبکہ حضرت کو بہت مشہور کیا، سخت بہت نرم تھے اصلاح کے معاملے میں. اب یہ کہ حکیمی کبھی بھی جھڑک دیتا ہے تک نہیں. ہم لوگ حکیم عثمانی کے جاتے تھے، گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. بہت بڑے عثمانی شفاء الملک. ایک عورت نے کہا اے حکیم صاحب ہم کیا اچھا کرتا تو گھر مقلد تھے. وہ اتنے اچھے انداز سے کہا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. وہ عورت سے کہا پڑھا، وہ سمجھی نہیں سمجھی، ہم لوگ تو تھے ہی، یہ ہم کو بہت اعتقاد ہوا ان سے. حکیم عثمانی بہت لا تشرک باللہ. اسے کہا نہیں کہ اے حکیم صاحب کیا اچھا کرتا ہے، فوراً پڑھا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہ کرو. وہ سمجھیے نہ سمجھیے لیکن فوراً جواب دیں. اس بنا میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اکابر کے طرز اور طریقے کو لینا چاہیے. مولانا علی میاں وغیرہ سب محبت، صحابہ محبت، سب تعلق رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات اکابر متاخرین میں سے ہیں، وہ بھی بہت غنیمت ہے. مولانا محبت. حضرت کے بعد بھی مولانا علی میں آئے، دو مردوں آئے ہے نا، بعد میں آئے تھے نا، بعد میں آئے باقاعدہ رہے ہمارے. بہت ہم لوگ تو جاتے ہی تھے. خود دو مرتبہ تشریف لائے، ایک مرتبہ یقینی ہے بہت خوش ہوئے. جب گئے وہاں تو انہوں نے پوچھا حضرت وہاں پایا کیا آپ نے؟ کہا وہ مشیخت نہیں پائی. لیے لوگ رہتے ہیں نا کہ ہم سے بہت اچھا جملہ ہم لوگوں کو مطلب ہے نا، کہ وہاں مشیخت نہیں پائی ہم نے. مولانا ماشاء اللہ بہت ہی صاحب اسلامی اکادمی مولانا کی تقریر تھی، کچھ تصوف کی بات بیان کرنا چاہتے تھے. کہا بھائی مجھ کو اس سے الگ نہ سمجھو، میں اسی جماعت کا آدمی ہوں، فلاں سے فلاں تعلق رہا ہے. تب تصوف کا مسئلہ بیان کیا. کہا کہ مجھ کو الگ نہ سمجھو، میں اسی جماعت کا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کو ہم نے سب سے جوڑ رکھا. وہاں بھی جاتے تھے کہ نہیں
سب سے پہلی بات کہ ندوے میں ہم نے لڑکے کو داخل کیا، یہی بڑی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ پھر مولانا نے اتنا پسند کیا کہ ان کو تمام ندوے کے بڑے بڑے لڑکے موجود تھے قابل، بہت لوگوں نے کوشش کیا نہیں میں تو صحیح رہوں، میرا لڑکا صحیح، حضرت کا نوازا کہا میں تو ان کو بھیجوں گا، ان کا حق ہے میرے اوپر، ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھیجا الحمدللہ بہت کام کر ہی رہے ہیں نا، صحیح لڑکا ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سلسلہ چل رہا ہے سب اللہ تعالیٰ نے۔ نماز کی پابندی علی میاں کی وجہ سے سب لڑکی جواب میں حاضر دو سب بڑھ جاتی ہے مسجد۔ اس وقت میں نے یہی آ کے یہاں کہا ہماری مسجدیں نہیں بھرتی، لیکن وہاں کے ندوے کی مسجد سب بھر جاتی ہے۔ بس جو حسن زن سے جاتا ہے تو اس کو تو سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے، الحمدللہ سب اچھی، کل حسن۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے لوگوں سے بھی، ان کے مسلکوں سے بھی، ان کو کتابوں سے بھی رابطہ رہنا چاہیے۔ اجتماع کتنے لوگ ہم لوگ ہیں، باہم اگر متفرق ہو گئے تو کچھ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے۔ جو اصل چیز بزرگوں کی نسبت معلّہ، اللہ سے تعلق نسبت۔ ایک ندوی ضابط آئے تھے یہاں، 40 دن رہے شاید، جماعت اسلامی کے بھی تھے معلوم رہے۔ ہم گئے ندوے میں، میں نے پوچھا وہاں کیا پایا؟ کہا کسی مسلک کی مذمت ہم نے نہیں پائی۔ حضرت خوش ہو گئے، کہا کہ ہاں میرا مسئلہ یہی ہے، دین پیش کرو، سنت پیش کرو، رد نہ کرو۔ بدعت پر دلائل قائم ہو چکے ہیں، کر چکے ہیں لوگ، دلائل سے ان کا جواب نہیں دے گا، سنت پیش کرو اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت کی خاص بات، بنیادی بات یہ ہے مولانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر کام کرنے کی توفیق دے، لے کے چلو، آگے لے کے چلو، بڑھو۔ آپ بھی رہتے ہی ہیں، حضرت کا یہی طریقہ تھا، کبھی رد نہیں، کسی کا بھی رد نہیں کر دیتے وہ، لیکن پکے تھے اپنے مسلک میں تو انتہائی، لیکن یہ کہ مریض میں بیٹھ کر کے رد و تردید کا مسئلہ نہیں تھا، پیش کرو ہے اس کو قبول کریں گے لوگ۔ وہ متفق علیہ، اللہ سے محبت تعلق متفق علیہ، اس میں کیا کوئی رد کرے گا، خود اس کا رد ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ حضرت نے ایک خاص انداز اختیار کیا مجلس کے اندر، ملفوظات مجلس کا نام وہاں نہیں تھا، بیان ہوتا تھا 8 بجے 9 بجے بالکل مستقل واضح فرماتے تھے، سب قریب بیٹھے تھے، اس بعد میں معالی میاں وغیرہ سبھی لوگ بیٹھتے تھے۔ اسی وادی کے درمیان میں فارغ کا اثر بھی ہو گیا، دیوبندی وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے، اسی میں فارغ کا اثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جن بزرگوں سے ہم لوگ متعلق ہیں ان کے مسلک کو بھی سمجھنا چاہیے، کیا وہ چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے سارے عالم کے اندر اللہ سے محبت تعلق کا درد پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، چاہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، سڑک کے کنارے مکان تھا ان کا، بیٹھے کیا بیان کریں، دیکھا تو ناچ گانے والے بارات دیکھ جا رہی تھی، بالکل سڑک ہی پر ہے، فرمایا کہ چلو دیکھو یہ بلا تکلف ناچتے گاتے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ اللہ کے ذکر میں کیوں تکلف کریں؟ جب سڑکوں پہ جا رہے ہیں گانا بجاتے ہوئے، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے تو ہم کو کیا شرم ہے اللہ کے ذکر؟ بس ذکر شروع کر دیا۔ وہ اگر غیر اللہ کا ذکر، ہم سے اللہ کا ذکر کریں گے، ان کا رد یہی ہے کہ عملی رد کرو، تم ذکر کرو، ذکر کو عام کرو، اللہ کا ذکر، بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب تھے، وہ بھی وہی جو حضرت کوئی پوچھتے تھے لوگ کہ آپ نے کیا فرق پایا امام محمد احمد ماشاء اللہ، انہیں کوئی فرق نہیں پایا،
جبکہ وہ نقشبندی لوگ یہ پوچھنا چاہتے تھے کچھ نقشبندی تھے لیکن کبھی ظاہر بھی نہیں کیا. لوگوں کو معلوم ہی نہیں نقشبندی, وہ تو میرے آنے کے بعد معلوم ہی نہیں نقشبندی یہ کسی نے کبھی ظاہر بھی نہیں کیا کہ ہم. بلکہ قاری حمید صاحب یہاں ہے کہ انہوں نے پوچھوایا 50 سال پہلے, یہ وضو آتے ہیں سب لوگ ان کو مانتے ہیں تو پہلے پوچھیں کس مسئلہ کیا ہے, کیونکہ مولانا دیوبند وغیرہ سے کئی معروف کھول جاتے ہی محمد ایسا پڑتا ہے. تو قاری حمید صاحب نے خود ہی کہتے تھے, میں نے کہا تھا بھائی کہ بھائی کون آدمی ہے ان کی طرح رجوع بھی رو رہے ہیں مری بھی ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی گمراہ آدمی ہے تو ان سے بچایا جائے ان کو. تو مولانا سے انہوں نے پوچھوایا کسی کو بھیجا کیا, صرف آپ یہ بتائیے کہ آپ کس مسئلہ کے ہیں. تو انہوں نے کہا میں گنگوہی مسلک پہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, بس اطمینان ہو گیا سب کو. قاری حبیب صاحب یہاں کے تھے تھانوی کے, انہوں نے تھانوی نے نہیں کہا, صاحب اوپر ہی سب سے زیادہ وہی کہا میں گنگوہی مسلک کا ہوں. ہم واقعی تھے اور توحید میں راسخ توحید واحد اللہ وان التوحید. ان کا بیان بھی توحیدی پہ زیادہ ہوتا تھا, بیان جو کرتے تھے توحیدی پہ بیان کرتے تھے. عیسائی مسلمین میں بھی ہے توحید واحد اللہ وان التوحید راس الطاعت. توحید اختیار کرو, راس الطاعت اللہ بیان کر لیا فارغ, بس جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا. پھر اس کے بعد مانا ابو الفاسا وغیرہ بیان کرتے تھے جلسے میں, تو کہتے تھے بھائی ہم بیان تو کریں لیکن وہ دل کہاں لائے جو مولوی محمد احمد کا تھا مانا, یہ بھی کہتے آتے تھے یہاں تو نہیں, جو ہمارے گھر آتے ضرور تھے مجلس میں, اور کہتے آتے تھے جاری رکھیے گا, ایک میں بند نہ کیجیے گا. ارے آپ نے سنا ہوگا جب آتے تھے تو شور ہو جاتا تھا سب ہاتھ, اور مجھ سے جاری رکھیے گا یہ بیان جاری رکھیے گا, آگے بڑھ جاتے تھے. پھر بعد کہنا ضروری تھا حضرت کچھ آپ بھی بیان فرمائیے, تو دعا ہی تک کروایا, خوب دعا دیتے تھے, بہت دعا دیا ہمارا کہ اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے. اس پر ضرور کہتے تھے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ جاری تو ہے ہی, ہر آدمی کو ہونا ضروری تھوڑے نہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے طریق اکابر کے طریق کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اکابر کیا تھے, نرم تھے, سخت گو نہیں تھے, نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. حضرت کا مسئلہ یہ تھا, نرم کہو لیکن حق کے خلاف نہ کہو. دیکھ نہیں عمدہ بات ہے روم, حق نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. اچھائی کے خلاف نہ, نرم کہو, نرم کہنا اور بات ہے اور خلاف کرنا اور بات ہے. نرم گو لیکن مگو غیر ثواب. پوری توحید کو کیا حضرت نے آ کر کے, کبھی نام بھی نہیں لینا, بدعت کا نام نہیں جانا مانگا, وہی کا نام نہیں جانا, کسی کا نہیں. بس سب آتے کہتے تھے کہ یہ سب ارے بھائی وہ انہی لوگ ایسے ہیں, یہ وہ مار کیا کہہ رہے ہیں. کسی نے کہا بھائی وہ تو کبھی کوئی بات مجید میں کہتے نہیں, کہیں یہ نہ کہیں ہے تو تھانوی ان کے خلیفہ ہیں, یہ اس طرح بات کہتے تھے. کچھ نہیں, اللہ کا شکر ہے, آنا جانا ہم لوگ کے لیے مشکل تھا اس وقت, آنا جانا مشکل تھا. اللہ تعالیٰ نے اب ہم ہی لوگ کا شروع ہے, سمجھیے کہ بس دعا کیجیے ہم کو, آپ کو, سب کو ضرورت ہے. حق سب سے بڑی چیز یہی ہے, نسبت مع اللہ, شفقت علی الخلق. اللہ کی نسبت بنیاد ہمارے طریقے ہی ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو اور مخلوق پر شفقت پیدا کرو, بس یہی طریق ہے, یہی سلوک ہے, یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. اللہ سے بھی تعلق صحیح ہو, یہ نہیں کہ مخلوق ایسا ڈر کے خدائی کو بھول گئے. خدا کی طرف ہے, مخلوق کے کوئی حقوق ادا نہیں کرتے, نہیں, سب حقوق کو ادا کر, حقوق اللہ, حقوق العباد. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. دعا کیجیے اللہ تعالی. اللہم صلی ربنا حافظات روزانہ ہی کثیر تعداد میں آتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو دین کا نفع, علم کا نفع,
طریق نفع عطا فرمائے اور راہ حق پر ہم سب کو چلائے اور اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.